السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو۔ اور آج کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم، یعنی اے بندو تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ مرد اور عورت جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کو یاد کرتا ہے۔ سید الذکرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا بندہ افضل اور اکمل ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کو بہت یاد کرتا ہوگا اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نزدیک سب سے افضل اور اکمل ہوگا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کافروں سے جہاد کرے یعنی لڑے، کیا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا اسے بھی افضل اور اکمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کافروں اور مشرکوں کے ساتھ اس قدر تلوار مارے کہ تلوار ٹوٹ جاوے اور وہ شخص زخموں کی وجہ سے خون میں بھی رنگا جاوے، تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا اس کے افضل اور اکمل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا جہاد کرنے والے سے بھی افضل اور اکمل ہے۔ محض ظاہر ہے کہ جہاد بھی اللہ تعالیٰ ہی کی یاد کے لیے مقرر ہوا ہے، جیسے وضو نماز کے لیے مقرر ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اس نعمت سے غافل اور بے پرواہ ہیں اور محروم ہیں کہ جس میں نہ گنتی کی قید، نہ کسی خاص جگہ کی، نہ کاروبار چھوڑنے کی قید، ہر طرح اختیار ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا نام پاک پڑھتے رہیں تو کوئی مشکل بات نہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ اللہ ہی اللہ بول تیرا کیا لگے گا مول، ایاں اللہ ہی اللہ ہے نہاں اللہ ہی اللہ ہے، یہاں اللہ ہی اللہ ہے وہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ جو سری نام ہے اللہ کا، جب اس کو لیتے ہیں چپک جاتی ہے تالو سے زباں اللہ ہی اللہ ہے۔ گزرتی ہے شہادت پنج گانا اس کی مسجد سے، نہ آئے گر یقین سن لو اذاں اللہ ہی اللہ ہے۔ کرو اللہ ہی اللہ دم بدم اللہ خوش ہوگا، وہاں رحمت برستی ہے جہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے، اسی سے دنیا اور آخرت کی عزت ہے۔ خدا کی قسم، ایک مرتبہ اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے افضل ہے۔ وہاں جو کچھ ملے گا مر کر معلوم ہوگا، یہاں دنیا میں بھی وہ حلاوت اور لذت اس نام پاک میں ہے کہ ساری زمین کی بادشاہت بھی اس کے مقابلے میں گرد ہے، اور اگر خدا کی یاد نہ ہو تو خدا کی قسم اگر ساری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے تو ہرگز کامیابی نہ ہوگی، یعنی یہاں دنیا میں بھی راحت و چین ہوگی اور نہ مرنے کے بعد راحت و چین آرام ملے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے،
اس کی برکت سے انسان کے بڑے بڑے درجے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیارا اور ولی ہو جاتا ہے۔ دیکھو حضرت شاہ معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آئے تو رات کو اس وقت کے ولیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے دیکھا، سب سے فرمایا کہ اللہ کے دوست معین الدین دنیا سے آنے والے ہیں، آؤ ان کی پیشوائی اور تعظیم کے لیے چلیں۔ اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کی پیشانی پر یہ الفاظ نور سے لکھے ہوئے لوگوں نے دیکھے، موت پائی اللہ کے حبیب نے اللہ کی محبت میں۔ اور جب حضرت شاہ فرید الدین شکرگرز رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو غیب سے آواز آئی کہ اللہ کے دوست فرید نے وفات پائی اور اپنے محبوب کے پاس پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، کیا شان عظیم ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی، اور اللہ تعالیٰ کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں۔ آپ یاد کرنے والے کی سید الذاکرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا مرتا ہے تو جس جس جگہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا اور نماز پڑھی تھی، اس زمین اور آسمان کے ٹکڑے اس کی محبت میں روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے مرنے پر کیوں روتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ شخص ہم کو اس لیے پیارا تھا کہ جس طرف نکلتا تھا اس کا ذکر کرتا تھا، جس طرف نکلتا تھا آپ کا ذکر کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان و عزت ہے اللہ تعالیٰ کے ذاکرین بندوں کی۔ ان کا جینا مرنا، چلنا پھرنا اور سونا جاگنا سب رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سب خوب یاد رکھو، مرنے کے بعد قبر میں اور آخرت کے ملکوں میں جانا پڑے گا، اور وہاں اللہ نہ رسول کی تابعداری کا سکہ چلے گا۔ اس وقت قدر معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور تابعداری کتنی بڑی دولت ہے۔ مرنے کے بعد ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کوئی عزیز و اقارب یار دوست ایک دفعہ سبحان اللہ یا سورہ اخلاص پڑھ کر ثواب پہنچا دے۔ آج ہم سب اس دنیا کی زندگی میں سبحان اللہ یا سورہ اخلاص ہزاروں دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو کہ کرنا تھا کیا تم نے ناکام، عمر باتوں میں کری ناحق تمام، چک چک بک بک میں عمر عزیز تم نے کھوئی، لائے گا اے پرتمیز، پر کبھی تم نے نہ ذکر اس کا کیا جس نے کہ تم کو دیے جہن و جگہ۔ ذکر میں اور فکر میں غیروں سے آہا، جان اور تن کو کیا ناحق تباہ، آخرت کے کام سے غافل نہ ہو، دولت دنیا پہ تو مائل نہ ہو، کچھ نہ اپنے رب کی تم نے یاد کی، عمر اپنی مفت میں برباد کی۔ دیکھ لے اچھا سا رہبر اے عزیز، گر تجھے کچھ بھی ہے عقل و تمیز، اس کی خدمت کر، وزن و دل قبول، ذکر حق کر اس کے سینے سے حصول، پیر و مرشد سے میری گفتار ہو، گر عمل کر لو تو بڑا بیڑا پار ہو۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا نام پاک بہت ہی برکت والا ہے اور بہت بڑے بڑے اثر رکھتا ہے۔
14 طبق سے فرشتے بھی اس کی تصویریں، تاثیریں اور برکتیں نہیں لکھ سکتے۔ بے شمار لوگ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے اور دوست ہو جاتے ہیں۔ یہ عزیز ایک ہلکی سی برکت اور تاثیر اللہ تعالیٰ کے نام پاک کی عرض کرتا ہے کہ کوئی مرد یا عورت نماز روزے کا پابند ہو کر اور حلال رزق رکھا کر باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے جس وقت بھی رات یا دن میں موقع ملے وقت مقرر کر پر روزانہ 5000 مرتبہ اسم مبارک یعنی اللہ پڑھا کرے گا تو کچھ عرصے میں روشن ضمیر اور صاحب کشف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عبادت میں لذت آیا کرے گی اور محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک سے مشرف ہوا کرے گا اور دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کر کے اس کے ساتھ رہے گی اور ایمان کے ساتھ دنیا کا محتاج نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے ہٹایا جائے گا اور اللہ کے پیاروں میں سے ہوگا۔ بخاری شریف اور اسلام شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر پھرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے کو، بس جب ان لوگوں کو پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ ادھر آؤ، اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کو آسمان تک اپنے پیروں کے سائے میں ڈھک لیتے ہیں۔ جب وہ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم تیرے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو زمین پر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیرا ذکر کرتے ہیں، یعنی تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تعریفیں اور بڑائی بیان کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کو عبادت کے قابل نہیں سمجھتے، تیری توحید بیان کرتے ہیں اور تیری مدد کے سوا کسی کام کو اپنے اختیار میں نہیں سمجھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب ہم کو تیری قسم ہے کہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تجھے دیکھ لے تو اس کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیری بہت زیادہ عبادت اور بڑائی بیان کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھ لیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے رب تیری قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لے تو کیا اس کا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لے تو اس کے بہت شوقین بن جائے اور اس کو بہت مانگے اور اس کے حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بچنا کس چیز سے چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں
اے رب تیری قسم انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دوزخ کو دیکھ لے تو وہ ان کا کیا حال ہو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لے تو ان سے بہت ڈرے اور دور بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں رہو کہ گواہ رہو کہ ہم نے ان کو معاف کیا اور بخش دیا۔ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے اے رب ان بندے میں ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ وہ اپنے کسی کام کو جا رہا تھا اور تیرے ذکر سے غافل تھا، مگر راستے میں تیرا ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ گیا تھا، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جو میرے ذکر میں لگے رہتے ہیں ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی ہماری رحمت سے محروم نہیں ہوگا۔ ان کی صحبت کی برکت سے ہم نے اس کو بھی بخش دیا اگرچہ وہ ہمارے ذکر سے غافل تھا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس حدیث شریف سے کلمہ تعزیز پڑھنے اور ذکر کرنے والوں کی ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی خوبیاں معلوم ہوئی کہ وہ اللہ کے نیک بندے دن رات ان کی عبادت اور یاد میں لگے رہتے ہیں، اور بہت خوش نصیب ہیں وہ بندے جو جان اور مال سے اللہ والوں کی خدمت کرتے ہیں اور اچھے سے اچھا ثواب پاتے ہیں۔ اور یاد رکھو زبان سے اللہ کا نام لینا اور اس کی حمد و ثنا کرنا، قرآن مجید پڑھنا، درود شریف پڑھنا یا دل سے اللہ پاک کا دھیان رکھنا اور ان کی نافرمانی سے بچنا، نماز پڑھنا وغیرہ سب ذکر میں داخل ہے، اور ہر وقت ان کو یاد رکھنا تو جڑ ہے تمام عبادت کی اپنے مالک اور خالق کے یاد کیے بغیر اطاعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ذکر سے صحبت ہوگی اور پھر اطاعت میں آسانی ہو جائے گی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس کو بندہ یاد کرتا ہے یعنی میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بس وہ اگر مجھے یاد کرتا ہے اور نہیں ہوتی، اور اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے جماعت میں تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو اسی کے ساتھ میرا بلاگ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے، اور آپ کو میرا بلاگ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔